میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی اور میرا نام سنترام تھا۔ میں نے ضلع سیالکوٹ کے ایک نواحی علاقے میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سیالکوٹ میں گورنمنٹ کالج آف کامرس سے تعلیم حاصل کی ہے اور آج کل سیالکوٹ میں ہی ایک فیکٹری میں ملازمت کر رہا ہوں۔ میں ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوا تھا اور میرے والدین ہندو مذہب کا اتنا ان کو معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی ہندو مذہب کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوئی تھی۔ میں بچپن میں الحمدللہ مسجد بھی جایا کرتا تھا کبھی کبھی، پھر رمضان کے روزے آنے وہ بھی رکھ لیا کرتا تھا۔ پھر اسکول میں جب تعلیم حاصل کی ہے تو اسلامیات لازمی تھا۔ ہندو مذہب کے لیے غیر مسلمین کے لیے اخلاقیات کی ایک بک تھی، لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے نا وہ اسلامیات ہی پڑھی ہے، تو اس کی وجہ سے جو اسلامی تعلیمات ہیں الحمدللہ اس کا بھی اسکول کی تعلیم کے دوران میرے اوپر اثر تھا۔ تو میں نے میٹرک تک الحمدللہ میں صحیح اسلامی کتب جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا۔ جو مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کا منظر، وہ بھی میں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہوا تھا میٹرک تک۔ جب میں ایک واقعہ پڑھ لیا کرتا تھا، بھئی جو غلط کام کرے گا اس کا اللہ کے ہاں وہ کیا جواب دے گا، اس کو اس غلط کام کی یہ سزا ملے گی۔ تو میں گمسم رہا کرتا تھا، ایک ہفتہ دو ہفتے ایک صفحہ دو صفحہ پڑھنے کے بعد بھئی میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میرے والدین کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، بس یہ معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آخرت میں بھی وہ ہمارا کوئی حساب ہوگا، یا ہمیں جو دنیا میں ہمیں کچھ دے رہا ہے، ہمیں کھلا پلا رہا ہے، جو ہمیں پار رہا ہے، وہ ہم سے حساب بھی کوئی لے گا نا۔ جیسے ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کا امتحان دیتے ہیں، ہمارے کوئی نمبر وغیرہ آتے ہیں تو کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے۔ تو یہ ایسے اللہ کے ہاں بھی جب ہم نے جانا ہے تو یہ جو ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے اللہ ہم سے پوچھے گا۔ تو یہ گمسم رہا کرتا تھا۔ پھر میں نے میٹرک میں جب گیا ہوں تو پھر والدین سے کہا بھئی ہم جو ہے نا یہ ہمارا جو مذہب ہے کم از کم ہمیں جو ہندو مذہب ہے اس کی تعلیمات جو ہے نا وہ دی جائیں، لیکن وہ کیونکہ انہوں نے خود بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی وہ ہمیں کیا تعلیم دیتے۔ تو پھر کہا بھئی آپ ایسا کریں اسلام قبول کر لیں۔ تو وہ بھی کہا کرتے بھئی یہ مسلمان جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا مذہب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بحث و تکرار ہوتی رہی کہ بھئی اسلام قبول کر لیں، یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ تو بعد میں ہے، تو وہ ہم نے کیسے گزارنی، جب ہم کوئی اچھا عمل کر کے جائیں گے تو پھر ہمیں وہ آخرت میں وہ اچھی زندگی ملے گی۔ پھر اللہ کا ایسا کرنا، وہ بات تو یہ چلتی رہی، گھروں میں یہ بحث و تکرار ہوا کرتی تھی اسلام قبول کرنے پہ۔ تو پھر میں نے 2002 کے آخر میں اسلام قبول کر لیا، اور میرے ننیال سے میرے ماموں، میرے نانی اور جو دوسری ان کی فیملیز انہوں نے سبھی نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرا ایک تو اپنے گھر والوں کے ساتھ 1 سال تک کوئی تعلق نہیں رہا، بول چال بالکل بند تھی۔ تو دیکھیں بھئی جو دین حق جو بھی قبول کرتا ہے اس کو ظاہر بات ہے مشکلات تو آئیں گی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا ظلم و تشدد ہوا کرتا تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا، حضرت سمیہ پہ، جتنے صحابہ کرام نے جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا تو ان کو بہت زیادہ جو کافر لوگ تھے بہت تشدد کیا کرتے، ان کو مارا پیٹا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے فضل سے، وہ اللہ کی مدد سے وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے اتنی زیادہ مشکلات تو نہیں آئیں، لیکن 1 سال جو گھر والوں سے بہن بھائیوں سے بندہ دور ہے، مشکلات تو پھر آتی ہیں، وہ ان کی یاد بھی آیا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور اسلام کی طرف لے کے آئے، تو میرے گھر والوں کو بھی یہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور اللہ کا یہی احسان ہوا کہ اللہ نے 1 سال بعد ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہ غیر مسلموں کی طرف سے یہ بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ بھئی جو ہمارے جو بچے ہیں خصوصی طور پہ لڑکیوں کو ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں قطعاً ذرا برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ میں جب اسکول کالج میں پڑھا کرتا مجھے تو کبھی کسی نے بھی نہیں کہا بھئی آپ اسلام قبول کر رہے نہیں تو آپ کو کالج میں پڑھنے نہیں دیں گے، آپ کو ادھر رہن۔ یہ تو تھی میری تھوڑے سے چند سالوں کی زندگی، لیکن میرے جو دادا پردادا میرے والدین انہوں نے بھی زندگی ادھر ہی گزاری، ان کو کبھی کسی نے کہا بھئی آپ اسلام قبول کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، آپ سے ملیں گے۔ یہ کسی نے قطعاً کبھی کسی آدمی کسی مسلمان کی طرف سے بھی
کبھی تشدد نہیں کیا گیا، یہ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ یہ نہیں کبھی آپ کلمہ پڑھ لیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں ان کو جتنا تحفظ دیا جاتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ انڈیا میں دیکھ لیں، نہ ادھر مسلمان محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کی مساجد محفوظ ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو شہید کر دیا جاتا ہے، مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی باتیں مشہور ہیں کہ بھئی جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ جیسے کچھ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ کو یہ دوسرے درجے کا شہری سمجھیں گے، آپ کے ساتھ کسی قسم کا ویسے ہی سمجھیں گے جیسے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھے، یہ آپ کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا پسند نہیں کریں گے، آپ کو کون رشتہ دے گا، آپ کو بس وہ الٹے سیدھے سوالات وہ اچھالتے رہتے ہیں معاشرے میں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے بہت سے ساتھی جاننے والے ہیں، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کوئی عیسائی فیملی سے مسلمان ہوا اس کو پرانے مسلمانوں نے رشتہ دیا، ہندو فیملی سے کوئی مسلمان ہوا ہے الحمدللہ اس کو بھی پرانے مسلمانوں نے رشتہ دیا، وہ تو نہیں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے۔ میں الحمدللہ میں پورے فخر سے بتا سکتا ہوں، اگر وہ جیسے ہندو مذہب میں وہ برادری ازم ہے، کھچتری ہیں، برہمن ہے، کوئی شودر ہے، تو وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے۔ الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا، مجھے تو کبھی کسی نے وہ تو مجھے امام مقرر کر دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے وہ لینڈ لارڈ بھی ہوں، وہ مالدار ہوں، برادری ازم والے سید بھی ہوں، وہ تو مجھے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں بھئی آپ نماز پڑھائیں، وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے پوری دنیا میں یہ شور کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہندو رہ رہے ہیں ان کا جان مال محفوظ نہیں ہے، تو ان کو مذہبی آزادی بھی نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میرے اپنے عزیزوں کا میری پیدائش سے پہلے کے گئے ہوئے ہیں، 1984 میں میرے دادا کے چھوٹے بھائی وہ گئے تھے، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے، ان کو ابھی تک ہندوستان کی نیشنلٹی نہیں ملی، تو وہ تو ویسے بطور مسافر رہ رہے ہیں ادھر۔ یہ اس بات میں کیسے سچائی ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان میں ہندو رہ رہے ہیں وہ اس لیے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کا جو ہے جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے۔ بالکل مذہبی آزادی سبھی کو حاصل ہے اللہ کے فضل سے۔ ادھر ہمارے ملک میں جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پہ یہ ملک دیا ہوا ہے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ تمام غیر مسلمین جو ہے نا بالکل محفوظ ہیں، ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ وہ جو دوسرے شہریوں کو پاکستانی کے مسلمان پرانے مسلمانوں کو سہولیات ہیں اللہ کے فضل سے، وہ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ انڈیا والے وہ اپنے ملک کے حالات دیکھیں، وہ شودروں کو جو ہے نا ان کو عزت مقام و مرتبہ برہمن کی طرح دے کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ ادھر پاکستان میں جو غیر مسلمین ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ میرا ہندو برادری کے لیے پیغام ہے کہ وہ مسلمانوں کے آخری پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کو پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے، ہر مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ شبان ختم نبوت غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت کا کام کر رہی ہے، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہر طرح کا تعاون کیا جاتا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شبان ختم نبوت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں۔ اب میری زندگی کا مقصد غیر مسلموں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانا ہے۔